اہل سنت والجماعت کو اللہ نے ایسا سونا عقیدہ عطا فرمایا، اہل سنت والجماعت کے ماتھے پر اللہ نے ایسا سونا سہرا سجایا، رب اکبر کی قسم صرف ہم ایک صحابی کو نہیں مانتے، محمد کے یاروں کو، سارے غلاموں کو مانتے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں، بے شک حضور نے اسے کلمہ پڑھایا ہے نہیں پڑھایا، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں کلمہ پڑھا، اس صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری کائنات کے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، جو صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو رہا ہے اس کا ذکر نہیں کرتا، جو صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا اور آپ سے کلمہ پڑھ کے چلا گیا اور اسے موت آ گئی، ایمان کی حالت میں چلا گیا، اس صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کا شان ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں سارے انسانوں کا ایمان رکھ دو، ہمارا ایمان عقیدہ ہے، سب کا ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے یار کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ زندہ زندہ۔ سب سے پہلے میرے عزیزوں، سب سے پہلے میرے محترم قاری صاحب کرے لمبا ٹائم جنہ مرضی میں بھی کرو ویلا تسی بھی کرو ویلے پہلے سوانیاں کر دیا ہوندی سی، بار بار پوچھدی سی یہ ٹائم کی ہو گیا، تیرا ابا نہیں آیا، ابا نہیں آیا، ہن کہندی ٹائم کی ہو گیا، ابا کدو جاؤ گا، ابا کدو جاؤ گا، ایتھے چنگے نہیں بیٹھے اوتھے جا کے لتر پولا ہو آرام نال مزے کرو کھاؤ پیو ماشاءاللہ، اللہ کرے فجر پڑھ کے جائیے تو کہ جی اللہ اوتھے جا کے کہنا منجی ڈائی سکے نہیں، تکیا کتے ہو گیا پیا آیا، چادر کتے ہو پیا، ہم بھی مولوی دے چٹے چ بہنا سر کی لین نہیں آ گیا، چل موجہ کر پہلے سکون نہ بیٹھے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، اللہ کرے ساری زبان دا تعلق بھی حضور دے روزے نال ہو جائے، سارے سینے دا تعلق بھی حضور دے روزے نال ہو، اچھا کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمانیات سکھلائیں، اللہ کا قرآن کہتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان، کتبی کتابوں پر ایمان، رسولی رسولوں پر ایمان، اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں پر میرا حبیب ان کو کہہ دے ایمان لے کے آئے، کائنات کا نبی، سارے نبیوں کا سردار، بھلا ان کو ایمانیات سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں چہرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے، ایک انسانی شکل میں ایک انسان آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ لیے، یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی بتاؤ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا شہادت واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز کا قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کہتے ہوئے مسکرا کے چلے گئے، اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اٹھ کے چلے گئے، وہ شخص اٹھ کے چلے گئے، صحابہ کہنے لگے ہمیں مدینے کا نہ لگا، ہمیں مکے کا نہ لگا، ہمیں طائف کا نہ لگا، بدر و حنین کا نہ لگا، ہمیں نہ پتہ یہ کہاں سے آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ کون تھا؟ اور جبرائیل علیہ السلام تھا جو تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اتنی ضروری چیز ہے کہ جبرائیل کو اترنا پڑا، ٹک ٹاک کر میرے عزیزوں موج مستیاں مارتا ہے، اول تو میرے عزیزوں جسے اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام کے قاعدے قانون کا پتہ کوئی نہیں، سر سے اس کا دوپٹہ غائب ہے، کھلا گلا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر رکھی ہے، وہ تیرے میرے سے پوچھتی ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، تورات کس پر نازل ہوئی، وہ ہمارے سے پوچھتی ہے آسمانی کتابیں کتنے ہیں، فیصل آباد والوں فیصل آباد کی جگت مشہور ہے، اللہ کرے ختم نبوت کا چوکی دار بھی ایسے مشہور ہو جائے، فیصل آباد کے شعر بڑے مشہور ہے، فیصل آباد کے لطیفے بڑے مشہور ہے، اللہ کرے فیصل آباد میں غلام صحابہ بھی اتنا اعلیٰ کردار والا بن جائے، رب اکبر کی قسم، تو بچے بچی کو آنا چاہیے، مرد عورت کو آنا چاہیے، بڑے بچے کو
آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا. کسی شاعر نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ اکبر. میرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قاری صاحب نے کسی کو پیسے دے دیے, ساتھ ہی پرچہ دے دیا, ادھر نو جائی, ادھر نو موڑ مڑ ہوگا, ادھر نو چلا جائی, پھر فیصلہ بات عزیز ہوٹل سے پہلے چلا جائی, اے گلی مڑ کے فلانا کا متھو کر کے آئی. اب یہ بندہ رستے تو پورے چلتا رہا, سارے ہمارے رستے چلتا رہا, موٹر سائیکل کو بھی بچاتا رہا, خود بچتا رہا, لیکن ٹھکانے پر جب پہنچا تو کام ہی بھول گیا. کس لیے آیا؟ اوہ میرے تو یاد ہی کوئی نہیں کس لیے آیا. کہ جا واپس پرت کے جا کے پھر پوچھ کیا کس لیے آیا. اور میں میرا بندہ میرے بھی سے پوچھ کے گیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کے میں کیا کروں گا, دنیا کے اندر جا کے میں کس کی توحید کے پھلیرے بلند کروں گا, کس کی الوہیت بیان کروں گا, کس کی توحید بیان کروں گا. جب دنیا کے اندر آیا کہ لگے کس لیے آیا, کہنا پتہ نہیں میں کس لیے آیا. کس لیے آیا؟ کہ پیسہ کمانے کے لیے آیا. کس کی طرف سے آیا؟ پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا. کون بن کے آیا؟ مجھے نہیں پتا کون بن کے آیا. اللہ فرماتے پھر ٹھیک ہے, جب واپس جائے گا علی وزیر کہے گا تیرے کم بھیجا سی حرام دیا, تو پیسے بھی میرے ضائع کیتے نے, خرچہ بھی ضائع کیتا, وقت بھی ضائع کیتا, اور کم کوئی نہیں کر کے آیا. پھر مار بھی پڑے گی, کان بھی پکڑائے جائیں گے, پیروں پہ ڈنڈے بھی مارے جائیں گے, کان پکڑ کے کھینچے جائیں گے, اوپر تھپڑ بھی مارے جائیں گے. آج میرے عزیزو آپ کا میرا یہی حال ہے. دنیا میں آئے تھے الستو بربکم کی پنگے ڈال کے آئے تھے. اللہ نے آپ اللہ جل شانہ نے آپ سے ہمارے سے وعدہ لیا تھا دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے, تیری توحید کا پرچار کریں گے, تیری توحید کے ڈنکے بجائیں گے, سولی چڑھیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے, آگ پہ لٹائے جائیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے, مکھن پروٹھے کھائیں گے تب بھی تیری توحید کا نغمہ سنائیں گے. جگیرے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ سبق کس کو یاد رہا, یہ کس کو سبق بھولا؟ میں نے پوچھا تسی کون ہو؟ کہ اسی کمبو ہننے آ, تو کون ہے؟ اسی رائی ہننے آ, تو کون ہے؟ اسی پٹھان ہننے آ, تو کون ہے؟ اسی عوان ہننے آ, تو کون ہے؟ اسی سید ہننے آ, تو کون ہم قریشی ہوتے ہیں, تو کون ہم ایسی ہم ہوتے ہیں. اللہ فرماتے میں نے تو تمہارا نام رکھا تھا هو سماکم المسلمین. 70 سال کی زندگی گزر گئی, تو نے کمبو عوام تو بتایا, کبھی اپنے آپ کو تو نے مسلمان ہی نہیں بتایا.